میں ہوں ہنا عادل. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے. میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا انٹرویو. کہا مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ ہے. بھارت نے یک طرفہ طور پر اس کی حیثیت بدلنے کی کوشش کی. بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا برطانوی ادارے کو انٹرویو. کہا پاکستان خطے میں امن جبکہ بھارت بدامنی اور کشیدگی کو فروغ دے رہا ہے. نیو یارک میں کشمیریوں اور پاکستانی کمیونٹی کا بھارتی مشن اور کونسل خانے کے باہر مظاہرہ. میلبرن میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے. قبر پر لکھنا تم کیا چاہتے کیوں نہیں دیں گے میرے کفن پہ لکھنا میں مر بھی گیا تو میری قبر پہ لکھنا. کشمیر کی سنگین صورتحال پر چین کو بھی سخت تشویش. چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کر دیا. کہا صورتحال کو پیچیدہ کرنے والے یک طرفہ اقدامات سے گریز کیا جائے. مسئلہ کشمیر سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. چین پاکستان کے جائز حقوق اور مفادات کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا. فریقین جنوبی ایشیا کی ترقی اور امن کے لیے آگے بڑھے. عالمی برادری میں پاکستان کی قانونی حمایت کرتے رہیں گے. ہندوستان کا معاشی، سیاسی، اقتصادی، آئینی اور سیکولرزم کا جنازہ نکل جائے گا. لال چوک قبرستان بن جائے گا. میرے ہوتے ہوئے سمجھوتا اور تھر ایکسپریس بند رہے گی. بھارت سے مذاکرات کے راستے بند ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا دو ٹوک اعلان. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا قرض اتارنے کا وقت آ گیا ہے. شملہ معاہدہ ختم کرنے والوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. کشمیر کی تحریک آزادی ایک بار پھر آہستہ آہستہ اٹھے گی. وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. شیخ رشید نے کہا کشمیر کی جدوجہد آزادی میں لال حویلی کا ایک کردار ہے. عید کے بعد وادی نیلم اور چکوٹی کا دورہ کروں گا. شری نگر میں بھارت کا سیاسی اور معاشی جنازہ نکلے گا. قوم کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی. کشمیریوں کے لیے پہلی دفاعی لائن ہم ہیں. کشمیر کا مقدمہ سلامتی کونسل لے کر جا رہے ہیں. 14 اگست کو پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرایا جائے گا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس. کہا ملک سے سامراجی نظام کا خاتمہ عمران خان کی کامیابی ہے. سسٹم میں موجود کالی بھیڑوں کو شکست دیں گے. اپوزیشن پر بھی طنز کے تیر برسائے. فردوس عاشق اعوان بولی رسیدیں مانگی تو کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. منی ٹریل مانگی تو کہتے ہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. یوم آزادی کشمیر سے منسوب کرنے کا قومی لوگو سامنے آ گیا. لوگو کے مرکز میں سرخ رنگ سے لکھا کشمیر جدوجہد آزادی کی قربانیوں کو ظاہر کر رہا ہے. کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کے جذبے کو خون کی سرخی سے اجاگر کیا گیا ہے. لوگوں کے گرد سرخ رنگ کی لکیر کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے اور مظالم کو ظاہر کر رہی ہے. بھارتی سفارتی عملے کے 13 اراکین پاکستان چھوڑ گئے. سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی سفارتی عملہ اور ان کے اہل خانہ واگا بارڈر کے راستے واپس گئے. دوسری جانب پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مطابق پاکستان سے 2 دوستی بسیں بھی بھارت بھیج دی گئی. لاہور سے دلی جانے والی بس میں 3 بھارتی مسافر سوار تھے جبکہ امرتسر سے جانے والی بس بغیر کسی مسافر کے واپس گئی. قطر کی جیلوں میں قید 53 پاکستانی قیدیوں کو آزادی مل گئی. پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے دوحہ سینٹرل جیل میں خصوصی تقریب ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے واپسی پر دوحہ میں امیر قطر سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی. قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين وقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
मुसलमान अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करें, मसाइल से निजात का रास्ता अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में है। इमाम काबा शेख मोहम्मद बिन हसन का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। इमाम काबा ने कहा, अहले ईमान को तकवा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। रहमत के सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं। यतीमों, मसाकीन और रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। जिस कदर मोहब्बत होगी उसी कदर अमन होगा। तमाम मुसलमान अपने बातिन का तज़किया करें। उम्मत मुस्लिमा ने कुरान की तलावत तर्क कर दी, इसलिए रहमत से दूर हो गई। जिस बात का इल्म ना हो वो उलमाए कराम से दरियाफ्त करो। मैदान अरफात के कोने कोने में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज, हर तरफ रूह परवर मनाजिर। दुनिया भर से आए 20 लाख से ज़ायद हाजियों ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की। अरफात और मिना में तेज़ बारिश भी हुई। हुज्जाज कराम मगरिब तक मैदान अरफात में रहेंगे और रब्बुल आलमीन के हुजूर अपनी मगफिरत की दुआएं मांगेंगे। सूरज गरूब होते ही हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा का रुख करेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हुज्जाज कराम नमाज मगरिब और नमाज इशा एक साथ अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियां चुनेंगे। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा की तैयारी पर तकरीबन 70 लाख रियाल लागत आई। गिलाफ काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी, तकरीबन 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। गिलाफ काबा की तैयारी में सोने और चांदी की तारों का भी इस्तेमाल। गिलाफ काबा की लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 35 से 40 फुट है। कराची के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मलीर, कोरंगी, लांडी में अब्र रहमत। गुलिस्तान जोहर, बहादुराबाद, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी में भी बारिश। बादल बरसते ही शहर कायद में मसाइल का सैलाब उमड़ आया। नालों की सफाई के खोखले दावे सड़कों पर बह निकले। इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी नाला ओवरफ्लो हो गया। लांडी की सड़कें और कयूमाबाद चौरंगी फिर तालाब बन गई। उधर हैदराबाद समेत जेरी सिंध के कई शहरों में भी बराने रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से पीर तक मॉनसून बारिशों का तीसरा अलर्ट जारी। कराची में बारिश होते ही बिजली भी गायब। आधे से ज्यादा शहर में बिजली की आंख मचोली जारी। सोल्जर बाजार और मलीर में करंट लगने से 2 शहरी भी जाबहक। भीगे मौसम में कुर्बानी के जानवरों की देखभाल भी मसला बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 6 जानवर भी हलाक। शहरी टूटे हुए तारों और बिजली के खंभों से दूर रहे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की शहरियों से अपील। बारिश के बाद वफाकी और सूबाई वजीरों का कराची की सड़कों का दौरा। पानी की निकासी के काम का जायजा लिया। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा, कराची की सफाई करना अगर साजिश है तो इस साजिश में सारे शरीक हैं। क्लीन कराची मुहिम जारी रखेंगे। जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ वजीर इत्तला सिंध सईद गनी ने भी मुख्तलिफ सड़कों का दौरा किया। कहा, नालों की सफाई के लिए PTI के साथ हैं, हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मॉनसून बादलों का गश्त। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मरी में भी तेज बारिश। सयाहों के चेहरे खिल उठे। पेशावर और सवात में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सवात के बहाव में इजाफा। दरियाए पंजगोड़ा में तुगयानी आ गई। आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की फिर एहतसाब अदालत पेशी। जिस्मानी रिमांड में 21 अगस्त तक तौसी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बोले, ये ईद कोई ईद नहीं, कश्मीरियों का खून बह रहा है, सबको मिलकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वजीर राना मसूद के वारंट गिरफ्तारी पे जारी। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी। वारंट मिलते ही राना मसूद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोहरे कत्ल में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार की अदालत पेशी।
عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ عدالت کے باہر قیادت کے خلاف نعرے بازی پر فریقین میں لڑائی۔ پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں فریقین نے ایک دوسرے پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ مریم نواز، حمزہ شہباز اور یوسف عباس عید پر اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے۔ صرف قریبی رشتہ داروں کو ملاقات کی اجازت ہوگی۔ نیب ذرائع کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملاقات کی اجازت ڈی جی نیب کی جانب سے دی گئی۔ نیب انتظامیہ کی جانب سے شریف فیملی سمیت دیگر ملزمان کو مٹھائی اور شیر خورما پیش کیا جائے گا۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید گزارنے کے لیے اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے راولپنڈی روانہ۔ 8 بوگیوں میں 600 سے زائد مسافر سوار۔ رش کی وجہ سے کئی مسافر دروازوں سے لٹکے نظر آئے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی نفری بھی ہمراہ۔ سرگودا کی مویشی منڈی میں 2.5 فٹ کی مسکان نامی گائے کے چرچے۔ جو بھی منڈی آتا ہے بریانی، پیزا، برگر اور سینڈوچ کھانے والی مسکان کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف ملتان کا 30 من وزنی بیل رانجھا بھی سب کی آنکھ کا تارا۔ مہنگائی کی وجہ سے اجتماعی قربانی کے رجحان میں بھی اضافہ۔ اور دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ملک بھر میں جشن آزادی کے رنگ۔ جشن آزادی پر گلی گلی، شہر شہر، سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ ہر چھوٹا بڑا جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں اسما بیگ۔ میں ہوں جمیل سکھیرا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے کریں گے۔ ہزاروں کشمیری کرفیو توڑ کر مودی حکومت کے غیر آئینی اقدام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مقبوضہ وادی میں جگہ جگہ احتجاج۔ قابض بھارتی فوج کی آزادی کے متوالوں پر پیلٹ گن سے اندھا دھند فائرنگ۔ مقبوضہ وادی میں جگہ جگہ احتجاج، بھارتی فوج کے پیلٹ گن سے اندھا دھند فائرنگ اور شیلنگ، لاٹھی چارج سے درجنوں نوجوان زخمی ہو گئے، ایک اور کشمیری شہید ہو گیا۔ ہزاروں کشمیری کرفیو توڑ کر مودی حکومت کے غیر آئینی اقدام کے خلاف باہر نکل آئے۔ مقبوضہ وادی میں جگہ جگہ احتجاج، بھارتی فوج کے پیلٹ گن سے اندھا دھند فائرنگ، شیلنگ، لاٹھی چارج سے درجنوں نوجوان زخمی، جبکہ ایک اور کشمیری شہید ہو گیا۔ ہزاروں کشمیری کرفیو توڑ کر مودی حکومت کے غیر آئینی اقدام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ کرفیو کے باعث سڑکیں سنسان ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ ہم نے کیا ہے اتنا بڑا گناہ کشمیریوں نے؟ کشمیر کے لیے بہت ہی پریشانی ہو گئی ہے۔ اپنے بیٹے کی گمشدگی پر غم سے نڈھال ایک ماں کا کہنا ہے اس کی راتوں کی نیندیں اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے اڑ گئی ہیں۔ پڑھنے گیا تھا، معلوم نہیں کہاں سے اس کو ادھر گزشتہ روز نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہزاروں کشمیری مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ قابض بھارتی فورسز نے ان نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مرکزی حریت رہنما سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق گھروں میں نظر بند ہیں، جبکہ دیگر قیادت کو سری نگر جیل سے آگرہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ مناظر بھی آپ نے دیکھے، ہزاروں کشمیری کرفیو توڑ کر مودی حکومت کے غیر آئینی اقدام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں جگہ جگہ احتجاج دیکھنے میں آیا، جبکہ قابض بھارتی فوج کی آزادی کے متوالوں پر پیلٹ گن سے اندھا دھند فائرنگ۔ شیلنگ، لاٹھی چارج سے درجنوں نوجوان زخمی، ایک اور کشمیری شہید ہو گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر سعد محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا ایک بار پھر پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف۔ دیکھیں، یہ بہت ہی افسوسناک اور انسانیت سوز سلوک جو ہندوستان کر رہا ہے یہ نہتے کشمیریوں کے ساتھ، اس کے اوپر بندے کا دل ابھر آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر۔ نماز جمعہ جو ہے ایک فریضہ ہے مسلمان کا، اس کی ادائیگی میں بھی جو ہے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ کون سا سیکولر انڈیا ہے اور وہ کون سا لبرل انڈیا ہے اور کون سا ڈیموکریٹک انڈیا ہے؟ انٹرنیٹ بند ہیں،
ٹیلی فون بند ہیں. یہ مطلب ہے کہ اس قسم کی تسلط جو ہے وہ برداشت سے باہر ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. اور ہندوستان پتہ نہیں کیوں یہ کر رہا ہے کہ وہ اس قسم کی خطرناک صورتحال کی طرف یہ حالات کو لے کے جا رہا ہے. یہ کشمیریوں کی جو آزادی ہے، حریت ہے، اس کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں اس سے دستبردار ہوں گے. جتنے مرضی یہ پیریڈ گن چلائیں، جتنی مرضی یہ گولیاں چلائیں، جتنی مرضی یہ تشدد کریں. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہندوستان سے آزادی لینی ہے. جب تک ہندوستان یہ اپنے ہٹ درمی سے نہیں ہٹے گا اور مذاکرات کی میز پہ نہیں آئے گا اور پاکستان سے اور کشمیریوں سے بات نہیں کرے گا تو یہ خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ موجود رہے گا. جی سعد محمد صاحب، یہ کہیے گا کہ کرفیو توڑ کر ہزاروں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کے اس غیر آئینی اقدام نے تحریک آزادی کو ایک نئی طاقت بخش دی ہے؟ بالکل، یہ تو مطلب ہے کہ انہوں نے جو آگ لگی ہوئی تھی کشمیر میں، خود انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی. کشمیری نے آگ نہیں لگائی ہوئی تھی، وہ تو بغیر ہتھیار کے ہیں، صرف ایک پتھر ہاتھ میں ہوتا ہے یا جو ہے کوئی اور اس طرح کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ آگ تو پہلے لگی ہوئی تھی. مودی صاحب نے یہ حرکت کر کے تو اس کے اوپر آگ کے اوپر پیٹرول چھڑکا. ابھی وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت بے معنی ہو گئی ہے. جب آپ پہ کتنا ظلم کرتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جدھر آپ اپنی نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ادھر ایک مسلمان کیا کرے گا؟ وہ پھر مطلب ہے کہ اس کے لیے جینا مرنا ایک ہی بات ہے. یہ کئی پلوامے اس طرح ہوں گے، کئی جو ہے نا اس طرح وارداتیں ہوں گی جس میں حالات جو ہیں وہ بے قابو. حالات تمام عمر ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. یہ جو ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے وہاں پر ایک ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، پھر باقی دنیا بھی اس کے اوپر ساروں مطلب ہے کہ بات کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کہ پہلے ہم بالکل مایوس تھے، کوئی بات نہیں کر رہے. اس میں اقوام متحدہ نے بھی بات کی، امریکہ نے بھی کوئی بات کی، چین نے بھی کوئی بات کی، سب نے، ایون طالبان نے بھی بات کی کہ جی تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے اس کو کنٹرول میں لایا جائے اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. یہ ایک ابتدائی ایک جو ہے ہل جل شروع ہوئی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہل جل جو اس وقت ہے یا چھوٹی چھوٹی آوازیں نکل رہی ہیں ایک ادھر سے اور ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں نکل رہی ہیں، یہ ایک نخار خدا بن جائے اور ان کی حکومتیں جو مغربی دنیا ہے جو اثر و رسوخ رکھتی ہیں ہندوستان کے اوپر، وہ ہندوستان کے اوپر فشار ڈالیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکل آئے. یہ 72 سال کا ظلم جو ہے نا یہ کب تک چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا اس طرح. یہ ہمیں جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں یا جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو سب کو جو ہے نا اس میں متحرک ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف لندن میں بھارت مخالف مظاہرہ، مظاہرین کی بھارتی اقدام کے خلاف نعرے بازی. لندن میں بھارت مخالف مظاہرہ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. مظاہرین کی بھارتی اقدام کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین کی جانب سے بھارت کی جانب سے اس اقدام کی مذمت کی گئی ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف لندن میں آج مظاہرہ دیکھا گیا. بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. کشمیری عوام اور پاکستانی کمیونٹی نے احتجاج کے دوران بھارت مخالف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے بازی کی اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. چودہ اگست کو ہر پاکستانی قومی پرچم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرائے گا. معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا کشمیریوں کے لیے پہلی دفاعی لائن ہم ہیں. کشمیر کا مقدمہ سلامتی کونسل لے کر جا رہے ہیں. ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں کشمیریوں کے لیے اور مجھے فخر ہے کہ سیالکوٹ کی کمیونٹی نے، بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائی ہے. 14 اگست کا دن جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ حکومت منانے جا رہی ہے. کشمیریوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر گھر پہ ہر وہ پاکستانی پاکستان کا جھنڈا جب لہرائے گا تو اس کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا لہرائے گا، کیونکہ کشمیر
اور پاکستان دونوں لازم و ملزوم ہے ایک میکنزم بنائیں کہ دنیا کو پیغام دیں کہ ہندوستان کا جو حقیقی ریاستی دہشت گرد اسٹیٹ کا چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لائیں. یوم آزادی کشمیر سے منسوب کرنے کا قومی لوگو سامنے آ گیا. لوگو میں سرخ رنگ سے لکھا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان جدوجہد آزادی کی قربانیوں کو ظاہر کر رہا ہے. قومی لوگو سامنے آ گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ لوگو میں سرخ رنگ سے لکھا کشمیر بنے گا پاکستان قربانیوں کو ظاہر کر رہا ہے. اور مزید یہ بھی بتائیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کے جذبے کو سرخ خون سے اجاگر کیا گیا ہے. میں ہوں ہنا عادل. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.